اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुस्सुजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सजदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदम का बेटा सजदा करता है तो इबलीस उससे दूर जाकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि आदम के बेटे को अल्लाह ताला ने सजदे करने का हुक्म दिया तो उसने सजदा करके अपने खुदा को राज़ी कर लिया और जन्नत का हकदार बन गया, और मुझे भी सजदे का हुक्म दिया गया था और मैंने सजदे से इनकार किया और मेरे लिए दोज़ख का ऐलान हो गया। नाज़रीन किराम, जो लोग तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हैं
بلکہ تاریخ عالم سے واقف ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق جو تھا وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام نے، اور صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، اور پھر اولیاء امت نے دنیا کا وہ کون سا گوشہ اور کون سا کونا ہے جہاں آج اشہد ان محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر کی جو صدائیں ہیں وہ بلند نہیں ہوتی. یہ ان کی جو مساعی جمیلہ تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں. اولیاء کرام نے اپنے عمل سے، اپنے وجود سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے کردار و عمل سے دین اسلام کی جس طرح تبلیغ دنیا میں کی، دنیا کا کوئی گوشہ آج اسلام کے نام لیواؤں سے خالی نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جس طرح بر صغیر میں اولیاء کرام نے کس طرح دین حق کی تبلیغ کی، اسی طرح مصر میں جن اولیاء کرام نے بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دیں، ان میں ایک ہستی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے بارے میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری طریقت کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور فرمایا سفینہ تحقیق و کرامت ہے آپ کی ذات جو ہے، اور اہل معرفت مشائخ میں بڑے برگزیدہ ہیں. ناظرین کرام، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان ہستیوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ فنا فی اللہ کی منزل پہ، جن کو اللہ نے یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ پتھر کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جاتا ہے تو وہ کسی پتھر کی طرف اشارہ کرے تو وہ پتھر اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیتا ہے. اتنا کہا تھا تو ایک تخت پوش بہت بڑا پتھر کا بنا ہوا تھا، اس نے آپ کے گھر کے ارد گرد جو تھا وہ چکر لگانا شروع کر دیا، تو پھر آپ نے اس کو روک دیا. آپ کا کمال یہ تھا سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تبلیغ، وہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ آسن طریقہ جو ہے وہ اس طرح کا تھا. کشتی میں نوجوانوں نے شراب پی ہوئی ہے، کباب کھائے ہوئے ہیں اور ادھم مچا رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا، آپ بھی ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ساتھیوں نے کہا حضرت ان کے لیے بد دعا کریں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے. تو آپ نے کہا نہیں، ہاتھ اٹھاؤ ہم دعا کرتے ہیں. دعا کی، الہی جس طرح یہ یہاں خوشیاں اس جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں، یہ خوش و خرم ہے، اگلے جہان میں بھی ان کو خوش و خرم رکھنا. یہ کہہ کر ایک نگاہ التفات ان کی طرف ڈالی تو وہی جو لاب و لاب میں مبتلا تھے ان کو پھر ایسی میں بتہ پلا دی کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے نگاہوں کے زاویے بدل گئے، دلوں کی دنیا بدل گئی، اخلاق و اطوار بدل گئے. اور کہتے ہیں کہ وہ سارے نوجوان جو اس وقت نشے میں تھے وہ میں توحید پینے کے بعد سارے اولیاء اللہ بن گئے. تو آپ کا خاندان پاک جو ہے، آپ کی کرامات اتنی زیادہ ہیں بے شمار. یعنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وصال پاک پہ خود تشریف لائیں اور 70 اولیاء کے خواب میں ارشاد فرمائیں کہ آج ہمارا ایک امتی اور اللہ کا بڑا مقبول و محبوب بندہ جو ہے وہ دنیا سے ہماری طرف آ رہا ہے، تو اس کو ہم ریسیو کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. اور پھر جو پرندے تھے وہ شدید گرمی کے موسم میں آ کے جنازے پہ اور اہل جنازہ پہ آ کے سایہ فگن ہو گئے. تو ان کی آپ کی کرامات، آپ کی ہمشیرہ کے اتنے دلچسپ واقعات ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور پھر رزق حلال اور ساری زندگی سیدنا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے وہ کوسوں دور تھے، بلکہ جیسے صوفیاء ملامتی صوفیاء کا گروہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاتے اور لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں سکے. جب ان کا وصال ہوا ہے تو اہل مصر روتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہتے تھے کاش ان کی ظاہری حیات میں ہمیں ان کی عظمت و رفتوں کا پتہ چل جاتا. جی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم غازی صاحب. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے سلطان اور بحر توحید کے شناور ہیں. سبحان اللہ. توحید باری تعالیٰ کا جو عکس ان کی شخصیت پر تھا اس کا پرتو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی زبان پر آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ مرنے کے بعد ان کی شہادت کی انگلی اٹھ جاتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں سمجھا تھا مردہ ہیں، یہ تو زندہ ہیں. ان کی شہادت کی انگلی. جنازہ رکھا گیا، دیکھا تو وہ اس دنیا سے تو پرواز کر چکے تھے.
بڑی کوشش کی گئی کہ ان کی وہ انگلی واپس اس میں آ جائے معمول کے مطابق، لیکن نہیں آئی۔ وہ توحید کا درس دیتے ہوئے احد پکارتے پکارتے دنیا کو جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ کشتگان خنجرے تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ ہر زمان ہر لمحے نئی زندگی، پہلے سے بہتر زندگی۔ ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ما۔ ہم اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی کرامات کو سن کر اپنے دل و دماغ کو روشن کریں، لذتیں پائیں روحانی، نہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک ایک بات اس طرح سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دی تاکہ ان کے دلوں میں اللہ جل مجدہ کی محبت اس طرح ہو کہ وہ اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری میں اپنی دین و دنیا کی بھلائیوں کو سمیٹ لیں۔ اب میں جب حضرت ذوالنون مصری جو مصر کے اپر علاقے میں پیدا ہوئے، جہاں آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، اور 2ری صدی میں پیدا ہوئے، 3ری صدی میں اس دنیا سے گئے، میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کا یہ جو انداز ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کو کافی ہو گیا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ بندے کو کافی نہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس کی چلتی پھرتی تصویر اولیاء اللہ میں ہمیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں بہت اعلیٰ مقام پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا، پہاڑی سے اترتے ہوئے ان بزرگوں کے حالات کو دیکھ کر، تو دیکھا کہ درخت سے ایک پرندہ اتر کر اس کی جڑ میں آیا ہے، تنے میں آیا ہے، اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ آپ حیران ہیں کہ یہ کس طرح کھاتا پیتا ہوگا، لیکن جو ہی اس نے زمین پر چونچ ماری تو اللہ کی قدرت سے اس کے لیے 2 پیالیاں ظاہر ہو گئی، ایک میں تل بھرے ہوئے ہیں، ایک میں پانی ہے۔ اس پرندے نے اپنا پیٹ بھرا، پیاس بجھائی، واپس چلا گیا۔ اب اس چیز نے اس شخص کو جو کیمیا دان ہے، کیمسٹری کے بہت بڑے عالم ہیں، کوئی شک نہیں، ریاضی کے بہت بڑے عالم ہیں، کیمیا گر بھی تھے، وہ میں بتانے لگا ہوں کہ کیمیا کا تو ان کا یہ معیار ہے کہ جب ایک جوان جس نے بالغ ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں کچھ رقم پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا تم نابالغ ہو، تم اس کو ابھی خرچ نہیں کر سکتے۔ بعد میں جب وہ آپ کی ارادت مندوں میں شامل ہوا اور ایک دن اس نے دیکھا کہ یہاں تو افلاس کے سائے ہیں ظاہری طور پر، اس کے اس تصور پر آپ نے فرمایا نوجوان تو کس خیال میں کھڑا ہے، جا بازار سے فلاں دوائی لیا۔ وہ بوٹی لایا، کہا اس کو گھس، اسے گھسی گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا کر اس کی 3 ٹکیاں بنا لے۔ وہ 3 ٹکیاں بنا کر لایا اور آپ نے اس میں سوئی سے سوراخ کیا اور اس کو دے کر فرمایا کہ جاؤ اس کو کسی جوہری کے حوالے کرو۔ جوہری کے پاس گئے تو وہ حیران ہوا کہ اس کلر کے یاقوت تو ناپید ہیں، یہ کہاں سے آ گئے اتنے قیمتی، اس کے 1000 دینار میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ اللہ والے کس طرح۔ جب وہ واپس لایا کہ حضور 1000 دینار مل رہے ہیں، فرمایا جاؤ انہیں پانی میں گھول دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس بات سے جو ابھی خان صاحب نے کی جامی صاحب، آپ دیکھیں اس سے آپ کو توکل جو تھا آپ کا وہ بہت بلندیوں میں تھا، توکل اللہ۔ وہ چڑیا والی بات سے بھی اس نوجوان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، توکل بڑا تھا اللہ کی ذات پہ۔ جی قاضی صاحب، ہمارے صوفیاء نے تصوف کے مراحل بھی بتائے ہیں ترتیب وار، اور آپ کی تعلیمات بھی وہ سارے ملتے ہیں۔ پہلا مرحلہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں توبہ، اور آپ ان کی توبہ کے واقعات پڑھیں، اور بالخصوص جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جس احتساب کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں وہ قدم کہاں سے لے کر آؤں جو تیری راہ کی طرف چل کر آئیں، میں وہ نگاہیں کہاں سے لاؤں جو تیرے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ سکیں، میں وہ زبان کہاں سے لاؤں جو تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ پھر گریہ ازاری کرتے ہوئے یہ تو کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں گناہگار ہوں، آج تو میں آپ کو اپنے مسائل اور گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہوں، قیامت والا دن جو یوم حساب ہے
اور میزان ہے وہاں تو دعا کا ٹائم نہیں ہوگا. اگر میری وہاں گرفت ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا؟ آپ کی بات کی تائید میں وہ جو فرماتے ہیں کہ دل کی توبہ یہ ہے کہ ترک حرام کی نیت کر، توبہ چشم یہ ہے کہ حرام چیزوں کی طرف تیری نگاہ نہ اٹھے، اور توبہ گوش یہ ہے کہ ناجائز بات تیرے کانوں تک نہ پہنچے، اور توبہ دست یہ ہے کہ تیرا ہاتھ کسی غلط طرف نہ اٹھے، اور توبہ پا یہ ہے کہ ممنوع کاموں کی طرف تیرا قدم نہ بڑھے. کمال ہے جی. بلکہ اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تک اور آپ تک پہنچنے کا جلدی ترین رستہ کون سا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اے علی بن عثمان حجویری، حواس خمسہ کی حفاظت کر. اللہ. تو یہ حواس خمسہ کی جو حفاظت ہے یہی بنیادی طور پر پہلا قدم ہے تصوف کا. جو بندہ ان اپنے حواس خمسہ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اس راہ کا کبھی مسافر ہو نہیں سکتا. یہ تو ہے آپ کی توبہ. توبہ کے بعد غازی صاحب اگلا مرحلہ آتا ہے زہد و ورع کا اور تقوی کا. تقوی بنیادی طور پر خود کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ صرف ظاہری گناہوں سے بچیں، بلکہ ظاہری گناہ سے بھی بچیں اور باطنی گناہوں سے بھی بچیں، بری نیت سے بچیں، شیطان کے وسوسے سے بچیں، نفس کی شرارتوں سے بچیں. اب ہمارے ہاں تقوی کے اثرات غازی صاحب ظاہر اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے تقوی کو صرف ظاہری مفہوم میں رکھا ہوا ہے. تقوی کا باطنی مفہوم بھی ہے. ارادہ بد نہیں ہونی چاہیے، بری نیت نہیں ہونی چاہیے. ابتدائی وہ ہے، ابتدائی وہی ہے. اس کے بعد تقوی کے بعد غازی صاحب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے صوفیہ کے لیے، وہ ہے زہد. زہد کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی طرف لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ زہد کے بعد ان کو الفقر و فخری کا مشاہدہ بھی کرواتا ہے کہ اس فقر کون سا تھا جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فخر کہتے تھے. تو زہد کے بعد پھر فقر کا دروازہ کھلتا ہے. جب فقر کا دروازہ کھل جائے تو پھر اس کے بعد صبر کا دروازہ کھلتا ہے. صبر کے بعد آتا ہے توکل. واہ واہ. اور توکل کے بعد ولایت کا آخری مقام ہے وہ ہے رضا. واہ واہ واہ. توکل میں ان کا بڑا گہرا مقام ہے. اچھا جی صاحبزادہ صاحب، کمال کی بات. آپ سے پوچھا کہ دنیا کیا، تو آپ نے کہا جو شے اللہ سے توجہ ہٹا دے وہ دنیا ہے. اور کہا صوفی کون ہے؟ کہا صوفی اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر وقت اللہ کی طرف ہی ہو، اس کی نگاہ ہو، خیال بھی اللہ کی طرف ہو، خیال کا بھی کہیں دائیں بائیں نہ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے جس مرتبہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس پر میں ابھی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے. سبحان اللہ. علامہ جامی فرماتے ہیں کہ تصوف کے اوپر 3 ادوار گزرے ہیں. پہلا دور وہ تھا کہ جس میں تصوف پر کلام صرف اشارہ اور عبارت کے طریق پر کیا جاتا تھا، اور دوسرے دور کے اندر اس پہ وہ وقت آ گیا کہ جس وقت اس پر کلام باقاعدہ طور پر کتابوں میں مدون اور ترتیب دیا گیا، اور تیسرے دور میں اس کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا مقصود تھا. پہلے دور میں جس وقت صرف اشارہ اور حقیقت کا نام تصور تھا، اس میں اولیت حضرت سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جس وقت باقاعدہ اس کو مدون کرنا اور مرتب کرنے کا دور آیا تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیت ملی اس میں. اور جس وقت خلائق کے درمیان، مخلوق کے درمیان اس کو بیان کرنے کا موقع آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر الشبلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں اولیت ملی. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سفر کیے اور ہر سفر سے میں ایک علم لایا. پہلا سفر جب میں نے کیا تو ایسا علم لے کر آیا کہ جس کو مجھ سے عوام اور خواص دونوں نے قبول کر لیا. جب دوسرا علم لے کر آیا تو خواص نے لیا، عوام اس کو قبول نہ کر سکے. اور تیسرا علم وہ تھا جو نہ عوام لے سکے نہ خواص لے سکے. اس کی تشریح میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا علم وہ جس کو عوام اور خواص دونوں نے قبول کیا وہ تھا علم توبہ کا علم. اور پھر دوسرا علم کہ جس کو صرف خواص نے قبول کیا
عوام تک اس کی رسائی نہ ہو سکی، وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، جیسا کہ حق ہے۔ اور تیسرا علم وہ کہ جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، یعنی علم حقیقت، اس کو نہ عقلاء کی عقل اٹھا سکی، نہ علماء اٹھا سکے، نہ خواص، نہ عوام۔ اور حضرت سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے زمانے کے اندر اس کا متحمل اکیلا آدمی تھا۔ اللہ، اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہی بات آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا میں نے 30 سال تک عبادت اور ریاضت کی، اور 30 سال عبادت کے بعد میری ریاضت کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ایک شہزادہ میرے پاس سے گزر رہا تھا میری مسجد کے سامنے سے، تو میں نے صرف اتنی بات کہی، یہ جملہ میں نے کہا جو اس کے دل میں گھر کر گیا، میں نے کہا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا اس سے بڑا احمقانہ فعل کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ شہزادہ آپ کا یہ جملہ سن کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا مجھے حضور آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہم بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، رب العالمین سب قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے خلاف جنگ کر سکیں، ہمیں جھکنا پڑے گا۔ وہ جملہ سن کے چلا گیا، دوسرے روز پھر آیا اور کہنے لگا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کیسے ہوگا؟ تو حضرت سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ عنہ اس کو فرماتے ہیں کہ ایک راہ چھوٹی ہے، مختصر ہے، اور دوسری ذرا طویل ہے۔ چھوٹی راہ تو یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اور بڑی راہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر شے سے تمہاری توجہ ہٹ جانی چاہیے، کما حق ہو، تمہاری توجہ کا مرکز ذات باری ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی طویل راہ کو اختیار کروں گا، اور پھر مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد یہ بندہ نظر نہیں آ سکا۔ سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی تبلیغ احکام کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ دیکھیے فرماتے ہیں میں سیاحت کے دور میں جب تھا تو اس وقت ایک برف پوش صحرا سے گزرا، وہاں میں نے ایک آتش پرست کو دیکھا کہ جو وہاں برف کے اوپر دانہ بکھیر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں دانہ بکھیرنے کا کیا مقصد؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس موسم کے اندر چونکہ کہیں بھی پرندوں کو دانہ میسر نہیں آئے گا، میں یہاں ڈال رہا ہوں تاکہ وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیں، انتظام ہو جائے ان کا۔ جس طرح آپ لوگ اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو سفید پوش لوگ گھروں میں مقید ہیں ان تک پہنچنا چاہیے راشن، جو کسی آگے دستے سوالی دراز کر رہے ہیں تو وہ اچھا یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے اس میں کمال کی بات یہ ہے، انہوں نے کہا یہاں کون دیکھ رہا ہے، نہ کوئی پرندے زیادہ نظر آ رہے ہیں نہ کوئی اور، اس نے کہا دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ جی آگے بیان کریں۔ جس وقت اس نے اس نیت کا اظہار کیا تھا تو وہ غیر مسلم، لیکن کچھ عرصہ کے بعد حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس کو ایام حج میں کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ حالت کیسے بدلی؟ تو وہ کہنے لگا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میری محنت کا اور میری نیت کا ثمر مجھے ایمان کی دولت کے ساتھ دیا ہے۔ کہا جو اس وقت دانہ ڈالا تھا نا زمین میں وہ اب پھلدار درخت بن گیا ہے، بیج جو ہے اب درخت بن گیا ہے، پھلدار درخت بن گیا ہے۔ نیکی جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جی بالکل، نیکی جو ہے وہ پھلدار ثمر آور ہوتی ہے۔ اچھا جی رزق حلال کا معاملہ دیکھیں نا ذرا، اور احتیاط کا تو سن کے آدمی کام جاتا ہے۔ 40 روز آپ کو متوکل آپ کے حاسد جو تھے انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا عروج حاصل کر گیا ہے، اس کی بڑی ولایت کا چرچا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کوئی ایسی باتیں بادشاہ کی اس نے اندر کر دیا۔ 40 روز حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ جو خود ولیہ کامل تھی، ہے جی حضرت ذوالنون مصری کی، نہ ذوالنون مصری کی ہمشیرہ کی دوسری بات ہے، وہ تو ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوں امتی ہوں، حضرت عیسیٰ کے جو امت کے لیے منو سلبہ تو نہیں، یہ بشر آفی کی جو ہمشیرہ تھی نا وہ کھانا بھجواتی تھی ان کو جیل میں۔ 40 روز کے بعد جب یہ رہا ہوئے تو وہ 40 روٹیاں جو انہوں نے بھیجی تھی وہ وہیں پڑی تھی، تو انہوں نے کہا بشر آفی کی ہمشیرہ نے کہ کیا آپ کو شک ہے کہ میں نے آپ کو کوئی مشکوک رزق بھیجا ہے؟ یہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے رزق حلال بیچتی رہی۔ فرمایا آپ تو رزق حلال بیچتی تھی، بیچ میں جو سپرڈنٹ جیل تھا اور ڈپٹی سپرڈنٹ ان کے جو ہاتھ لگتے تھے اس کی وجہ سے وہ کھانا میرے لیے مشکوک ہو گیا۔ کیا بات کمال ہے جی۔ حد یہ ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے مصر کے حاکم کے کان بھرے، تحقیق کیے بغیر ان کو پکڑ کر 40 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ سنی سنائی بات پہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی زبان اقدس سے یہ کلمہ نکلا کہ الصدق سیف اللہ، ہائے ہائے، سچ اللہ کی تلوار ہے، زمین کی جو چیز بھی اس کے مقابل آتی ہے سچ اسے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سچ آپ لوگوں میں پیدا کر رہے تھے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں،
لیکن مصر والے سمجھ نہیں رہے تھے، جال حق و وضحق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، تو انہوں نے حاکم کے کان بھرے، اس نے ان کی باتوں میں آ کر آپ کو پکڑا اور 40 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ اور اس موقع پر آپ کا ان کی بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے یہ فرمانا کہ تمہاری روٹیاں تو حلال کی تھیں، ہائے ہائے ہائے، لیکن جس ہاتھ سے آگے آئیں وہ ہاتھ کیا تھا، ہائے ہائے، یہ ہے وہ تقوی۔ اور پھر اس تقوی کا ثمر کیا ہے کہ جب حاکم بغداد نے مصر کے حاکم کو کہا کہ ان کو میرے پاس بھیجو، اور آپ وہاں آئے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی سوانح نگاروں نے لکھی ہے کہ جب آپ کو مصر کے حاکم کے کہنے پر گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی، وہ آپ کو دیکھ کر فرمانے لگیں کہ ذنون گھبرانا نہیں، ہاں یہ حاکم بھی تیری طرح کا بندہ ہے، یہ بھی بندہ ہی ہے۔ ان سے گھبرا گئے تو پھر کیا بات ہوئی؟ واہ، پھر جب بغداد کے حاکم جعفر منصور یا جو بھی المتوکل باللہ تھا، متوکل تھا جی، متوکل نے بلایا، متوکل تو وہ کہلاتے تھے نا، نام جعفر بتایا ہے، تو آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس حاکم کو وضاحت دی اپنے اعمال کی۔ وہ مامون جو فتنہ پیدا کر گیا تھا معتزلہ کا، حالانکہ بڑی خدمت کی مامون نے، لیکن یہ معتزلی، تو اس وجہ سے آپ نے اس کے سامنے جب اپنی گفتگو کی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا حاکم میں بغداد۔ اور پھر اس کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آگے بیٹھتا تھا، جی ہاں، ان کی دیگر محفلیں بھی ہوتی تھی نا، تو اس میں وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جس محفل میں ذنون کا ذکر نہ ہو وہ محفل جچتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تصوف پہ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جن کو نہیں سمجھ ہوتی۔ اسی طرح اس دور کا ایک نوجوان تھا، وہ صوفیاء کے بارے میں بڑی عرضہ سرائی کرتا تھا۔ آپ نے اس کو ایک دن بلایا اور اس کو ایک موتی جو تھا وہ دیا، آپ نے کہا یہ لے جاؤ اور کسی دھوبی یا گھسیارے یا بٹیارے کے پاس لے جاؤ۔ وہ لے کے گیا، جا کے اس کو کہا یہ لو، اس نے کہا نہیں جی 1 درہم بمشکل میں اس کا دوں گا۔ وہ واپس آیا، کہنے لگا جی آپ نے اچھا موتی دیا ہے، وہ تو 1 درہم دے رہا ہے۔ آپ نے کہا اب جوہری کے پاس جاؤ۔ جوہری کے پاس گیا تو اس نے کہا 1000 دینار کا یہ مجھے دے دیں، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ وہ واپس آیا، واپس آ کے عرض کیا، آپ نے کہا سمجھ آ گئی تمہیں کہ اولیاء کرام کو جو بندے نہیں سمجھتے وہی تصوف پہ معترض ہوتے ہیں۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ لال بھی منکا تے کچھ بھی منکا تے اکو رنگ دہاں دا، جد سرافاں اگے جاون فرق 1000 کوہاں دا۔ جی غازی صاحب، اس میں بلکہ ایک تاریخی واقعہ میں سناؤں۔ کہتے گجرات کے اندر ایک مقابلہ اس بات پر شروع ہو گیا کہ یہ جو حقائق اور معارف کیا ہوتے ہیں اور یہ گناہ سے بچنا کیا ہوتا ہے۔ وہاں کہتے جو صاحب صدارت تھا اس نے کہا جی ان دونوں بندوں کو پہلے تو پابند کریں، یہ کم از کم 6 سال تہجد پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ، جب وہ دونوں تہجد پڑھ کے آئے تو پھر ان سے پوچھا کہ یہ گناہ کرنا کیا ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اولیاء گناہ نہیں کر سکتے تو ہم انبیاء کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ، غازی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک تجربے کی بات ہے، کوشش کی بات ہے، محنت کی بات ہے۔ لیکن جس تقوی کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس تقوی کے ثمرات ہی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی ہونے کے لیے جو معیار بتایا وہ ہے ایمان اور تقوی۔ جب ایمان اور تقوی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب خاص اور اپنی مائیت خاصہ سے نوازتا ہے۔ تو اس میں جھگڑنے کی بات نہیں، اختیار کر لیں۔ جب تقوی بھی نہ رکھیں اور ایمان بھی کمزور دلائل پر رکھیں اور پھر تصوف کو نہ مانیں تو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ صوفیاء کی بات نہیں چاہیے، بلکہ صوفیاء نے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو احسن تقویم اور خلیفۃ اللہ کے جو القابات دیے، انبیاء کے بعد ان کے مظاہر اولیاء نے دکھائے۔ یہ واقعی ظاہری خلیفہ بھی ہوتے تھے اور باطنی خلفاء بھی ہوتے تھے۔ دادا صاحب بیت المقدس سے مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں وہ رجال الغیب کی جو کیا گروہ ہے اس میں سے وہ بڑھیا ملی، وہ ذرا واقعہ سنائیں۔ یہ ایک عارفہ خاتون تھی
آپ فرماتے ہیں بیت المقدس سے جس وقت میں واپس لوٹ رہا تھا تو سامنے مجھے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. جب قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ مرد نہیں تھا بلکہ ایک خاتون تھی جو لاٹھی کے سہارے سے میرے قریب آ رہی تھیں. ضعیف, جی, انتہائی بوڑھی تھیں. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے سوچا کہ ان سے کچھ گفتگو کرنی چاہیے اور کچھ حال احوال پوچھنے چاہیے. میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں من اللہ کی جانب سے آ رہی ہوں. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ اللہ. کہنے لگی میں اللہ کی طرف جا رہی ہوں. اور میں جواب بڑا خوبصورت تھا تو میں نے بس اتنی گفتگو ہوئی تو ایک دینار میرے پاس تھا, میں نے نکال کر آپ کو دینا چاہا تو پیار اور محبت کے ساتھ میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا انہوں نے, جیسے بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں ویسے ہاتھ پھیر کر یہ بات کہی کہ ذوالنون تم نے جو مجھے سمجھا ہے یہ تمہاری کم فہمی ہے. میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں, اللہ ہی کے لیے کام کرتی ہوں اور مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر لیتی ہوں. اور اس کے بعد وہ خاتون اتنا کہہ کر آگے چل پڑی اور سمجھ گئے کہ یہ تو ان میں سے ہے, رجال الغیب کا وہ جو ہوتے ہیں لوگ, اپنے وقت کی عارفہ تھی یہ خاتون. اچھا جی, ایک خوبصورت شعر آپ کو سنا دوں. آپ تینوں کا ہی بڑا ذوق ہے. یہ جو ہے نا, میں جب پڑھ رہا تھا کہ وہ جھکی ہوئی تھی اس کی کمر, حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا وہ لاٹھی پکڑی جھکی ہوئی, تو شکیل بدایونی کا بڑا زبردست شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ پیری سے میری کمر خمیدہ نہیں شکیل, پیری بزرگی, پیری سے میری کمر خمیدہ نہیں شکیل, میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی. جی خاصا آخر اس نے جانا آپ کی نظر, آخر اس نے جانا ہے. کاش کہ آج کی یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دے اور ہم بھولے ہوئے راہ پر واپس آ جائیں, ہم گم گشتہ میراث کو پانے کے لیے. ان نفوس قدسیہ نے صرف علم پر اکتفا نہیں کیا, اس خواہشات پر. صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو یہ یعنی سعادت مندی تھی کہ نگاہ مصطفیٰ پڑی اور بیڑا پار, سب کچھ بدل گیا. ورنہ یہ ہے کہ قرآن نے خضر کی طرف توجہ دلائی ہے ہمیں, تو علم کے بعد اپنی خواہشات کو قابو پانے کے لیے کچھ عرصہ محنت کر لینا تاکہ حکمت اور تزکیے کی طرف بھی ہم آ سکیں. علم کا مقصد فقط یہ نہیں کہ حروف پڑھے ہیں حروف پڑھا دو, یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, یہ تزکیہ ان لوگوں کو نصیب ہوا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میرا نفس مجھ سے خواہش کرتا تھا کہ میں لذیذ کھانے کھاؤں, میں کہتا تھا اچھا تجھے کھلاؤں گا. 10 سال گزر گئے, اب عید کا موقع آ گیا تو کہنے لگا کہ اب تو عید کا موقع ہے, تھوڑا سا تیار کیا, لیکن کہنے لگے کہ تجھے دوں گا لیکن اس کی پہلے سزا یہ ہے کہ پوری رات 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ دو. نفس مطمئن ہو گیا, اس نے پڑھا اور پھر جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہا کہ ذوالنون یہ تو پھر تمہیں آگے لے جائے گا. پھر ہاتھ کھینچ لیا. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے کسی غلام کو خواب میں فرمایا کہ جاؤ اس کے کھانے بھی دو اور کہو کہ تھوڑا سا اس کی طرف صلح کر لو نفس سے. اچھا جی, ایک بات آپ دیکھیں, یہ تمام کاملین اولیاء کرام, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت ذوالنون مصری ہوں, اپنی کوئی جو کمزوری ہے نا بشری تقاضے کے تحت اس کو بھی خود ہی بیان کر دیتے. یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہر کے کنارے وضو کر رہا تھا, محل کے اوپر خاتون کھڑی تھی, اس کی طرف میری نظر اٹھی. اس نے کہا نہ تم دیوانے ہو, نہ تم عالم ہو, نہ تم عارف ہو. دیوانے ہوتے تو وضو نہ کرتے, عالم ہوتے تو تم نامحرم کی طرف نظر نہ اٹھتی, اور عارف ہوتے تو اللہ سے توجہ نہ تمہاری ہٹتی. یعنی یہ کون ہے اس دور میں سوچا جا سکتا ہے اپنی کمزوری بندہ بیان کرے. جی غازی صاحب, بنیادی طور پر تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. اچھا غازی صاحب, اس میں صرف تزکیہ نفس کے پہلو کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ تباہی و بربادی کیوں آتی ہے. آپ نے تباہی و بربادی کی 6 صورتیں بیان کی ہیں. یہ 6 وجوہات ہیں جب تباہی و بربادی آئے گی. ٹھیک. پہلی وجہ لکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں کوتاہی, پھر لکھتے ہیں ابلیس کا فرما بردار ہونا, تیسرا لکھتے ہیں موت کو قریب نہ سمجھنا, چوتھا لکھتے ہیں کہ رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی چاہنا, پانچواں لکھا ہے تقاضۂ نفس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا, اکابرین کی غلطیوں کو ڈھونڈنا. اللہم صلی
ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ المائدہ پڑھنے کا معمول بنانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو دنیاوی معاملات میں جد و جہد کرے اور اخروی معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرے، علم و بردباری کی جگہ حماقت کا اظہار کرے، تواضع اور عاجزی کی جگہ تکبر اختیار کرے۔ ناظرین کرام، دعا مانگیں گے ہم کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا الہ العالمین، اے وحدہ لا شریک رب، ہم پہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے لیے کی تھی، ان دعاؤں کے صدقے، اہل بیت اطہار کی دعاؤں کے صدقے، امہات المومنین کی دعاؤں کے صدقے، اصحاب صفہ کی دعاؤں کے صدقے، صحابہ کرام کی دعاؤں کے صدقے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کی دعاؤں کے صدقے، اصحاب بدر اور اصحاب احد کی دعاؤں کے صدقے، اللہ کریم ہم سے یہ مصیبت جو آئی ہے اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے مدارس، کالجوں، یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی وقار فریدی۔ حضرت ذوالنون مصری اولیاء کے واتقوا اللہ پر تھے، عامل خوش نظر عالی وقار، آشنا راہ عرفان حضرت ذوالنون ہے، آشنا راہ حضرت ذوالنون ہے، صاحبان معرفت میں آپ ٹھہرے شاہ سوار، نام تھا صوبان کا، عاشقوں کی جان تھے، نام تھا صوبان ان کا، عاشقوں کی جان تھے، آپ تھے حماد احمد عاشق پروردگار،
کے فرمودات سے ساجد ملے نور یقین، ان کے اذکار جمیلہ سوچوں کو بخشے نکھار، حضرت ذوالنون مصری